پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں فیضان عارف۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مصیبت کے مارے عوام کو آنے والے دنوں میں مزید کتنی مشکلات، مصیبتوں اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس پر محب وطن پاکستانیوں کی اکثریت فکر مند اور تشویش میں مبتلا ہے۔ مرتضیٰ برلاس کا ایک شعر ہے کہ ایسی بستی کو زمین چاٹ لیا کرتی ہے، ایسی بستی کو زمین چاٹ لیا کرتی ہے، ظلم بڑھ جائے جہاں حد سے زیادہ برلاس۔ آج پاکستان کے سب سے بڑے اور بااثر صوبے پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں ادارہ منہاج القرآن کے دفاتر میں معصوم لوگوں پر جس طرح ریاستی ظلم و تشدد کی انتہا کی گئی، اس پر ہر محب وطن پاکستانی غمزدہ ہے، دکھی ہے اور حکمرانوں سے سراپا سوال ہے کہ کیوں ہمارے ملک کے محافظ قاتل بن گئے ہیں۔ جنہیں تیری حفاظت کرنی تھی وہ لوگ ہوئے قاتل تیرے۔ آج کا پروگرام ہم لاہور میں ہونے والے سانحے کے حوالے سے ہی کر رہے ہیں۔ اس پہ ہم نے گفتگو کے لیے یہاں پر ماہر اقتصادیات اور پروفیشنل لنک برطانیہ کے روح رواں جناب خالد محمود صاحب کو ہم نے یہاں زحمت دی ہے۔ آپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بہت بااعتماد ساتھی بھی ہیں۔ خالد محمود صاحب، پروگرام کے آغاز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو کچھ لاہور میں ہوا اس پر آپ کا کیا تاثر ہے؟ میں اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور یہ پاکستانی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے۔ اس سیاہ پولیس نے پاکستان کے جو سیاہ دن ہمارے لیے ہمیں دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کبھی بھی پاکستان میں سیاسی ورکروں کے اوپر اتنا بے معنی تشدد پہلے نہیں ہوا۔ مارشل لاء کے دور میں بھی بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں۔ اس طرح میری انفارمیشن کے مطابق جو واقعہ رونما کیا گیا ہے، اس میں دہشت گردوں کو پولیس کی وردیاں پہنوا کر اور کلوز رینج سائلنسر والے پسٹل سے ان کے سروں میں گولیاں ماری گئی ہیں۔ میو ہاسپٹل کی رپورٹ سامنے آ جائے گی۔ یہ اسرائیلی اور بھارتی جو حکومتیں اور دہشت گرد حکومتوں سے یہ آگے نکل گئی ہے حکومت۔ میرے خیال میں یہ بہت بڑی ریاستی دہشت گردی ہے۔ سبب کیا ہے آخر، وجہ کیا ہے؟ اگر صرف رکاوٹیں ہٹانے کا معاملہ تھا تو اتنی شدت کے ساتھ حملہ آور ہونا اور اتنی جانیں لے لینا کیا مقصد کیا تھا؟ آپ کو معلوم ہے، دیکھیے، وزیر اعلیٰ سے بات آتی ہے چیف سیکریٹری تک، چیف سیکریٹری سے آتی ہے آئی جی تک، آئی جی سے پھر آتی ہے ایس پی تک، ایس پی سے پھر ایس ایچ او تک، اور پھر یہ گولی جو گولی چلا رہا ہے اس کے پیچھے گولی چلانے کے جو احکامات ہیں وہ کہیں اور سے جاری ہو رہے ہیں۔ آخر سبب کیا تھا؟ انہیں اندازہ نہیں ہے یہ ہمارا صوبہ ہے، یہ ہمارا حلقہ ہے جہاں سے وہ منتخب ہوتے رہے ہیں، تو انہیں ضرورت کیوں پیش آئی ہے سب کچھ کرنے کی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ودن ہاف مائل مقصد کیا تھا اس کارروائی؟ ودن ہاف مائل میں جو ماسٹر مائنڈ ہے اس حملے کا، بگسٹ ٹیررسٹ اینڈ دہشت گرد جس کو آپ شہباز شریف بولتے ہیں، اس کی ماسٹر مائنڈنگ کے اندر یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ وجہ میں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان آرمی نے ان کے 8 مہینوں سے انہوں نے جو بلی اور چوہے کا کھیل بنایا ہوا تھا مذاکرات کا، اس سے ہٹ کر پاکستان آرمی نے خود ڈیسائیڈ کیا، طالبان سے مذاکرات کی جو مذاکرات کا خود ڈیسائیڈ کیا، انہوں نے آپریشن خود سٹارٹ کیا۔ یہ لوگ دہشت گردوں کے سیاسی چہرہ ہیں، ان کے پیچھے سارے دہشت گرد ان کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، ان کی کمین گاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دہشت گردوں کا سیاسی چہرہ ہے۔ جیسے برٹن میں آئی آر اے ہوتا تھا تو اس کا سیاسی چہرہ جیری ایڈمز تھا، یہ جیری ایڈمز ہیں پاکستان کے، ان کے پیچھے سب دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں۔ جب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے علل اعلان پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کا، کل انہوں نے کھڑے ہوئے اور انہوں نے پوری قوم کو کہا کہ میں فتویٰ دے رہا ہوں کہ یہ عین جہاد ہے، پاکستانی فوج کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تو چونکہ یہ دہشت گرد ہیں، انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی اس وجہ سے، ان کے اس فیصلے کی وجہ سے ان کے اوپر رات کو ہی 3:30 بجے صبح حملہ کر دیا ان کے گھر پر اور ان کے ادارے کے اوپر۔ کہنا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ فوج اور حکومت کا قبلہ مختلف ہے؟ اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں۔ یہ تو جو باشعور پاکستانی ہے اس کو بالکل پتہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، انہوں نے جس طرح فوج کی ہرزہ سرائی کروائی ہے چینل سے، جس طرح فوج کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے،
जिस तरह फ़ौज के अहम तरीन अदारे को नीचा दिखाया इन्होंने एक मीडिया ग्रुप के साथ मिलकर। परवेज़ मुशर्रफ भी साबिक फ़ौजी हैं, जिस तरह से उनके साथ होता रहा है अब से कुछ अर्से पहले तक, वो भी ज़ाहिर है इनके जहन में कहीं फ़ौज से इंतकाम की कोई या जनरलों से कोई इंतकाम की कैफियत मौजूद है। देखें, ये तीसरी दफ़ा इक़्तिदार में आए हैं, इनको सारे चोर दरवाजे पता हैं। ये पहले भी फ़ौज के ही ज़ेरे साया पढ़ते रहे हैं, पलते रहे हैं। इनकी डिक्टेटरशिप वाली जहनीत है। ये डिक्टेटर ही हैं, ये कोई जमहूरियत नहीं है वहाँ, ये डिक्टेटर हैं, ये सिविल वर्दी में डिक्टेटर हैं। तरबियत याफ्ता किसके हैं ये? तरबियत याफ्ता भी फ़ौज के ही हैं जी। उनके ऊपर उनके खिलाफ ही हुए हुए हैं। जिस दीवार उस पर बैठे थे शाख में, उसी को काटने की कोशिश कर रहे हैं। जी। क्या नतीजा क्या निकलेगा? आपका ख्याल है कि उनको जो एक तशवीश लाहक है इस बात से कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी कोई अवामी तहरीक चला के इस तरह से उसका रुख इनकी इक़्तिदार की दीवार की तरफ न मोड़ दें कि इनका इक़्तिदार जो है वो जाता रहे, इस वजह से इस नौइयत की ये ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं, या इसके पीछे कोई और मकसद है? देखिए, दो मकासद हैं। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि ये जो वहाँ जियो पोलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान में, ये उसके हिस्सादार हैं। जितने दहशतगर्द ग्रुप नॉर्दर्न वज़ीरिस्तान में या दूसरे इलाक़ों में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वही जनूबी पंजाब में इनके पीछे खड़े हैं। तो वो चूँकि इनके पार्टनरशिप के अंदर हैं, एक तो वजह यह है कि फ़ौज उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। दूसरा, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने चूँकि सिस्टम को चेंज करने के लिए कहा है, ये सिस्टम के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। 6 दफ़ा पंजाब के अंदर वज़ीर आला रहे हैं, 3 दफ़ा फाकी हुकूमत में रहे हैं। इनके मुंह को खून लगा हुआ है। इन्होंने जितना पैसा बनाया, बाहर आप देख लें यूनाइटेड किंगडम ने यहाँ कितने ज़्यादा पैसा बना चुके हैं। इनके फाइनेंशियल एसेट कितने ज़्यादा हैं, सारे मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बनाए गए हैं। तो इनकी ये एम्पायर है, इसको वे कभी भी ये तो उल्टा इल्ज़ाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी पे लगा रहे हैं कि उनकी मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात होनी चाहिए, उनकी जो एहतजाजी मुजाहिरों पे, तहरीकों पे जो पैसा लगता है कहाँ से आता है। मैं इस चीज़ को खुद डॉक्टर साहब के बिहाफ पर वेलकम करता हूँ। ये पूरा जोर लगा लें, ये उल्टे भी लटक जाएं, इनकी पूरी ये डार फैमिली सारी ले आएँ। 1 पाउंड की भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अगर ये साबित कर दें, डॉक्टर साहब ने पहले ही कहा कि पूरे मिनहाजुल कुरान के एसेट्स जो हैं ये नून लीग को दे देंगे। अगर ये साबित ना हो तो फिर इनके जो रॉय विंड महल हैं, जो इत्तेफाक फाउंड्रीज हैं, वो सारे अब्दस्तार ईदी को दिए जाएँ। इल्ज़ाम तो तरह तरह के लग रहे हैं कि जी ये जो इदारा मिनहाजुल कुरान है और इसकी जो रफ़ाही ज़ैली तंजीम है, उसका जो पैसा है उससे डॉक्टर साहब के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही। इस नौइयत के जो बेबुनियाद या बावसूख इल्ज़ामात हैं, इनमें कितनी सदाकत है? और क्या अगर कोई बेबुनियाद इल्ज़ाम यहाँ से बैठ के लगाया जाता है तो क्या वो चैलेंज हो सकता है और उसकी सरकोबी हो सकती है ऐसे इल्ज़ामात की? मेरे ख्याल में बीइंग फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मैंने जहाँ तक ये सारी चीज़ें इनकी मेरे सामने आई हैं, जितने ये ऐसे इल्ज़ामात हैं वो बेबुनियाद हैं। मुझे ये भी इंफॉर्मेशन है कि बहुत सारे मुखय्यर हजरात ने यूनाइटेड किंगडम से, यूएसए से डोनेशन दिए हैं डायरेक्टली पाकिस्तान में उनके बैंकों में, और खुफिया नहीं दिए, ओपनली दिए हैं। उनके बैंक अकाउंट भी ओपन है वहाँ, यहाँ HM रेवेन्यू कस्टम के सामने हैं, चैरिटी कमीशन के सामने हैं, जितनी अथॉरिटीज़ हैं उनके सामने हैं। 1 पाउंड भी मनी लॉन्ड्रिंग का ये साबित नहीं कर सकेंगे, है ही नहीं। बुलेट प्रूफ गाड़ी का मामला, उस पर भी थोड़ी सी वजाहत फरमाइए कि वो ऐसे ही हवा में छोड़ी हुई बात है या उसमें भी कुछ सदाकत है? पहले मैं आपको ये भी बता दूँ, जिन लोगों ने यहाँ चैरिटी कमीशन में या इस तरफ कुछ लोगों ने कोशिश की हुई है, चैरिटी कमीशन सेटिस्फाई है कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन यूनाइटेड किंगडम से नहीं हुई। और ये भी मैं आपको, इस इल्ज़ाम में कितनी सदाकत है? 1%, 2%, 10%? इसमें 0% है, कोई सदाकत नहीं है। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि यहाँ से कुछ साबित नहीं होगा। जिन लोगों ने डॉक्टर साहब के लिए गाड़ी तोहफे में दी है वो यूनाइटेड किंगडम से ही नहीं है। अच्छा जी, चलिए, नतीजा क्या निकलेगा इस किस्म की कार्रवाइयों का? जो लाहौर में हुआ उस पर दुखी तो पूरी कौम है, निहत्ते लोगों पे, मासूम लोगों पे इस तरह से, यानी अपने ही मुल्क की वो जो मुहाफिज होते हैं वो कातिल बन जाएं।
کیا اس طرح سے یہ اس رستے کو روک پائیں گے، اس تحریک کو روک پائیں گے جس کا تاثر لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید اب یہ عوامی ریلا آنے والا ہے اور ڈاکٹر صاحب، یا کیا ڈاکٹر صاحب کو پاکستان آنے سے روکنا ہے اس قسم کی کارروائیوں کا مقصد؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو حکومت غیر آئینی الیکشن کمیشن کے وجود کی بنیاد کے اوپر معاذ وجود میں آئی ہو، جو پینتی پینکچر کے سلسلے میں اور طریقے سے آئی ہو، جو انہوں نے عوام کے ووٹ نہیں لیے ہوں، وہ غیر آئینی غیر قانونی حکومت ہے۔ یہ میرے خیال میں ایک تھگس کا ٹولہ ہے، یہاں جمہوریت نہیں ہے۔ یہ جمہوریت جو تھوڑی بہت تھی بھی، اس کو ڈی ریل کرنے کا ان کا منصوبہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب پر حملہ کرنے کا مقصد، ان کی تنظیم پر حملہ کرنے کا مقصد بے گناہ اور نہتے پورے 18 کروڑ عوام کے اوپر حملہ ہے۔ آپ دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں گے 23 جون کو، اور اس وقت دیکھیں گے آپ کہ ان کے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ سارے ناکام ہوں گے۔ اب بھی آئیں گے ڈاکٹر صاحب اس سارے کارروائی کے بعد؟ ڈاکٹر صاحب بالکل تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ عوام لوگ ان کو اپنے درمیان میں پائیں گے۔ جتنی شہادتیں ہوئی ہیں وہ کارکنوں کے گھروں میں جائیں گے۔ اب وہ منظر خود دیکھیے گا، ان کے اگر انہوں نے 6 مہینے نکالنے بھی تھے، اب یہ 6 مہینے بھی ان کے بہت سکویز ہو کے کم ہو جائیں گے۔ رانا یہ 6 مہینے نکالیں نہ نکالیں، لیکن رانا ثناء اللہ کا بڑا عجیب و غریب بیان تھا، اس کی زبان بھی بڑی عجیب و غریب تھی۔ وہ کہتے تھے ڈاکٹر طاہر القادری اب پاکستان آئیں، ہم ان کا جن نکالیں گے۔ اچھا، رانا ثناء اللہ ایک ملازم آدمی ہے، اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں یہ اچھا، یہ سیاستدان کیا اپنی قیادت کو خوش کرنے کے لیے اس قسم کے اوٹ پٹانگ بیان دیتے ہیں؟ میں وہی بتانے لگا ہوں کہ یہ ایک ملازم آدمی ہے، یہ مینٹلی ڈسٹرب اور ڈسیبل آدمی لگتا ہے مجھے، جس کو شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ ایک بدبودار شخص ہے۔ وہ ان کے ساتھ کئی سال کام کرتا رہا تو وہ بات صحیح کرتا ہوگا۔ دوسرا، اس کی شکل آپ دیکھیں، اس کی شکل دیکھی آپ نے کبھی؟ پاکستان میں فلموں میں جو ہوتے ہیں نا کردار، جو دہشت گرد اور جو وہ ہوتے ہیں چور چکے، ان جیسی ان کی شکل ہے۔ یہ دہشت گردوں کا سامنے والا چہرہ ہے، اور تو یہ ان کی بات کرنا بہرحال مناسب نہیں ہوگا۔ وقت کسی اچھی جگہ پر لگائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تنظیم نے آج جو جتنے بے گناہ لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، اس کی FIR نواز شریف، شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور دیگر لوگوں کے اوپر کٹوائی ہے۔ دیکھیں، شہباز شریف نے تو باقاعدہ ایک تحقیقاتی کمیشن یا کمیٹی بنانے کا کہہ دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مذمت کی ہے اور وہ غم میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ کیا ڈھکوسلا ہے؟ یہ طریقہ واردات ہے، یہ طریقہ واردات ہے ان کا، یہ شکل ممنع کرتوت کافراں۔ میں سمجھتا ہوں جتنا ہم نے ٹی وی کے اوپر ایویڈنس دیکھ لیا ہے، جتنا نہتے لوگوں کو مارا گیا، جتنا بوڑھوں کو مارا گیا، عورتوں کو شہید کر دیا گیا، میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب کو ودن 7 days یہ انکوائری کمپلیٹ کر کے یہ جن لوگوں کو جن کے نام FIR میں درج ہیں، جنہوں نے گولی چلانے کا حکم دیا ہے، ان کو قذافی اسٹیڈیم میں سر عام پھانسی دی جائے اور ان کا گوشت بھوکے کتوں کے سامنے ڈالا جائے۔ یہ پاکستان قائد اعظم اس لیے بنایا تھا؟ آپ بتائیں، پاکستان اس لیے بنایا تھا؟ ان کے لیے بنایا تھا کہ پاکستان کے نہتے لوگ دفتروں میں بیٹھے ہوئے، گھروں میں بیٹھے ہوئے، ان کو باہر کھینچ کے سائلنسر والے پستولوں سے ان کے سر میں گولیاں مار کے مارا گیا۔ یہ تو اسرائیل بھی نہیں کرتا فلسطینیوں کے ساتھ۔ ان کو کس نے اختیار دیا ہے؟ اگر یہ نہیں ہوگا، جب انقلاب آئے گا تو عوام یہ سلوک ان کے ساتھ کریں گے۔ وہ ٹائم بہت جلدی آنے والا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری بھی ظاہر ہے اس تحریک کے روح رواں ہیں، ان کو تو زیادہ اندازہ ہوگا کہ یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ اور جب ریاست جو ہے وہ ایک فرد کو مارنے کے احکامات جاری کرتی ہے یا اس کے موت پہ خاموش رہتی ہے، تو اس کے لیے پھر کیا خالد محمود، کیا فیضان عارف، کیا ڈاکٹر طاہر القادری، کیا سلمان تاثیر، کیا پھر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ان سارے معاملات کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ذہن میں رکھ کے پاکستان جائیں گے؟ بالکل، انہوں نے پہلے بھی تہیہ اپنا دہرایا کئی دفعہ، وہ انہوں نے تہیہ کیا ہوا کہ وہ پاکستان کے عوام ان کو پسند کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ اگر وہ ان لوگوں کے ساتھ عوام ہوں تو عوام باہر ہی نہیں آئیں گے۔ وہ لاکھوں لوگ جو 11 مئی کو بھی 60 شہروں میں آئے تھے، وہ کیوں آئے تھے؟ ڈاکٹر صاحب تو وہ کنٹری میں بھی نہیں تھے۔ اب پاکستان میں ڈاکٹر صاحب ان کے درمیان میں ہوں گے، اور آپ دیکھ لیں گے
لوگوں کا ایک سمندر ہوگا اور وہ سمندر ان کو بہا کے لے جائے گا، اور ان کو بھاگنے نہیں دینا چاہیے. یقین کریں یہ 200 خاندان اوپر والے، ان کو بھاگنے نہیں دینا چاہیے. اب وہ ریئل ٹائم آ چکا ہے، انہوں نے اپنی موت کو خود دعوت دی ہے. اگر یہ انقلاب 6 مہینے میں آنا تھا، اب یہ 2 مہینے میں آئے گا. بالکل ٹھیک. رضا علی عابدی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس سارے معاملے کے تناظر میں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضا علی عابدی صاحب، لاہور میں جو کچھ ہوا آپ نے ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھا ہوگا، اس کی خبریں اور رپورٹس بھی آپ تک پہنچی ہوں گی. آپ کا کیا تاثر ہے اس سانحے کے حوالے سے؟ کسی نے بہت ہی سوچ سمجھ کے چال چلی ہے، پتہ پھینکا گیا ہے، اور جس کا کوئی مقصد ہے جو سمجھ میں آنا شروع ہو رہا ہے. جی. لیکن یہ وقت لگے گا. لیکن یہ کہ یہ انجانے میں ایک ٹی وی شو میں ایک صاحب اس کو حادثہ کہہ رہے تھے، بیوقوف تھے. کوئی حادثہ اس طرح نہیں ہوتا، سوچ سمجھی کارروائی جو ہے وہ حادثہ نہیں ہوتی. کسی نے بہت سوچ سمجھ کے معاملے کا رخ بالکل موڑنے کی کوشش کی ہے. اور ساری جو کارروائیاں اب تک ہو رہی تھیں جمہوریت کو، وطن کو بچانے کی، اس پر کسی نے ایسا ضرب لگائی ہے کہ وہ ضرب پیچھے رہ گئی جو شمالی وزیرستان میں لگائی جا رہی ہے. ایک عجیب کسی نے صورت پیدا کی ہے، اور میں یہ حیران ہوں کہ کیا ہو گیا ہے کہ گلو بٹ نام کا ایک گنڈا پولیس کی قیادت کر رہا تھا، وہ لے کے آیا پولیس کے جتھے کو اور پوری کارروائی کرواتا رہا. ہمارے زمانے میں تو خاص طور سے جب کبھی گولی چلتی تھی تو ایک میجسٹریٹ کا موجود ہونا لازمی ہوتا تھا، کیونکہ گولی چلانا جو ہے وہ سزائے موت کے برابر ہے. بالکل ٹھیک. تو میجسٹریٹ کی منظوری ضروری ہوتی تھی، اس کے بعد وہ پولیس گولی چلاتی تھی. مجھے پتہ نہیں یہاں میجسٹریٹ تھا یا نہیں، لیکن پولیس کے کچھ اعلیٰ افسر ضرور تھے جو ایک سافٹ ڈرنک کی دکان لوٹ کر اس کی بوتلیں پی رہے تھے. یقین نہیں آتا اس زمانے میں، اس صدی میں، نئی صدی شروع ہو گئی، دنیا کہاں سے کہاں نکلی چلی جا رہی ہے. پنجاب پولیس تو ویسے ہی اس پہ ایک بہتان ہے کہ دنیا کی بدترین پولیس ہے، لیکن آج اس کو کارروائی کرتے ہوئے دکھا. اور یہ نہیں کہ گولی چلا کے فارغ ہو جائے، مسلسل فائرنگ کرتے رہے. جو 80 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں وہ بھی گولیوں سے ہوئے. عابدی صاحب، کیا ان کو اندازہ نہیں ہوتا یہ جو لوگ ظلم اور ستم ڈھاتے ہیں کہ اب جو ذرائع ابلاغ ہیں یا جو کیمرے ہیں ہر جگہ موجود ہیں، اور لمحے کے بعد وہ پوری دنیا کے اندر تصویر بھی پہنچ جاتی ہے، وہ فوٹیج جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی پہنچ جاتی ہے. کیا ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اب یہ خون جو ہے یہ اب وہ معاملہ نہیں رہا کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، اب کوئی دستانے پہن کے قتل نہیں کر سکتا، اب تو ہر چیز جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچ جاتی ہے. کیا ان کو اندازہ نہیں ہے، جو قیادت کرنے والے ہیں، جو قاتلوں کو پناہ دینے والے ہیں، ان کو اندازہ نہیں کہ یہ ہمارے ساتھ یعنی جو اس کے کانسیکوینسز ہیں، جو اس کے نتائج ہیں وہ کیا برآمد ہوں گے، اور ہمیں کیا پھر اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا؟ کچھ عرصے پہلے تک تو یہ ہوتا تھا کہ میڈیا کی روک تھام کی جاتی تھی. کیمرے چھین کے اسمیش کر دیے جاتے تھے، میڈیا کو پیچھے رکھا جاتا تھا یا ان کو بند کر دیا جاتا تھا. لیکن ہم نے تو یہ دیکھا کہ 3 پولیس والے فائرنگ کر رہے ہیں اور ایک کیمرہ مین. ایک تو کیمرہ مین کو اللہ تعالیٰ نے جرأت کہاں سے دے دی ہے پتہ نہیں، ان کے بھی بال بچے ہوتے ہیں. جان پہ کھیل کے وہ اس فائرنگ کی تصویریں اتار رہا تھا، اور اتنی تصویریں اتری ہیں کہ اگر اس کو تسلسل سے چلایا جائے تو ایک ایک لمحے کی داستان جو ہے اس میں محفوظ ہو گئی. لیکن ان لوگوں کو یہ خوف نہیں تھا، مطلب گلو بٹ کاریں توڑ رہا تھا تو دیکھ رہا تھا کہ سارا میڈیا جو ہے اس کی فوٹو اتار رہا ہے، تصویریں اتار رہا ہے، مووی بنا رہا ہے. اس نے ذرا سی بھی پرواہ نہیں کی. مطلب ان کے دلوں سے خوف نکل گیا، ان کو کوئی اندیشے نہیں رہے، ان پہ کوئی وحشت سوار نہیں ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا محاسبہ ہوگا، ان کو یہ نہیں پتا کہ انہیں کسی عدالت میں پیش ہونا ہوگا، یا پتا ہے اور انہیں اطمینان ہے. کیونکہ ہوتا یہی آیا ہے اب تک کہ جو معاملات اس طرح کے ہوئے اور کسی کمیشن کو بٹھا کے اس کے سپرد تحقیقات کر دی گئی، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ معاملے کو ٹالو. جب ٹھنڈ پڑ جائے اور لوگ اسے بھول بھال جائیں تو پھر اگلی واردات کی تیاری کرو. اس بار بھی وہی ہو رہا ہے.
آپ تصور کیجئے کہ 3 پولیس والوں کی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو اس واقعے کی تحقیق کرے گی. پولیس والے آپ کا کیا خیال ہے یہ کرتوتوں کی تحقیق کریں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے یہ خون بھی رائے گاں جائے گا یا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ یہ بالکل رائے گاں جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سانحہ کسی بڑے انقلاب کا. تاریخ جو ہے وہ بڑی چغل خور شے ہے. یہ رائے گاں جائے گا. اس کو یہ ٹالیں گے, اس کو یہ طول دیں گے, مختلف چیزیں بہانے تراشیں گے اور کہیں گے وہاں ہمارے فوجی جو ہیں وہ جان دے رہے ہیں. آپ یہ لاہور کا ایشو لے کے آج ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے وہاں ہمارے فوجی جان دے رہے ہیں, آپ یہ لاہور کا حادثہ لے کے کھڑے ہو, اس کو حادثہ کہہ رہے تھے. ان لوگوں کو اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ ان ملک کی تقدیر بدل جائے, جو بڑا مشکل ہے جس کا ہونا, اس لیے کہ اب یہ مرض جو ہے یہ مکسچر پینے سے انجیکشن لگانے سے دور نہیں ہونے والا ہے. اس کے لیے بہت بڑے آپریشن, بڑی سرجری کی ضرورت ہے. کہیں سے کوئی اٹھے اور ملک کا تقدیر بدل دے, اس کے سوا مجھے کوئی علاج نظر نہیں. آپ کو روشنی کی کرن کہیں سے دکھائی دے رہی ہے؟ کوئی نجات دہندہ آپ کو اس منظرنامے میں نظر آ رہا ہے؟ تاریخ میں آیا ہے, تاریخ میں بار بار کہیں سے کوئی اٹھا ہے جس کے بارے میں کسی کو توقع بھی نہیں تھی کہ وہ ملک کی تقدیر بدل دے گا, اور ایسا ہوا ہے کہ اس نے ملک کی تقدیر بدل دی. اور تاریخ جو ہے وہ جیسا میں نے کہا بڑی چغل خور ہے. اس سے امیدیں باندھی جا سکتی ہیں, اس سے یقین نہیں کیا جا سکتا, لیکن امیدیں باندھی جا سکتی. کچھ ہوگا ضرور, اس لیے کہ ایک تو ظلم کی تو کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے, لیکن بے وقوفی کی بھی کوئی حد نہیں ہوتی ہے. ظلم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی, ایک حد آتی ہے جہاں پہ وہ ظلم ٹوٹ جاتا ہے, لیکن بے وقوفی کی بھی ایک حد آتی ہے. عیاری, چالاکی, مکاری, دھوکہ دہی, آنکھوں میں دھول جھونکنا, یہ ہمیشہ نہیں چل سکتا. کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کچھ کرے گا اور وہ دیکھنے کے قابل ہوگا نظارہ. آخر میں یہ فرما دیجئے کہ آپ کے خیال سے اس سانحے کے پیچھے کون سی قوتیں کار فرمائیں اور کیا نتیجہ حاصل کرنا چاہتی تھیں اور چاہتی ہیں اس ساری صورت کے پیچھے؟ گلو بٹ سے لے کر اور نواز شریف تک سب کے ہاتھ نظر آ رہے ہیں. نواز شریف جن کی شہرت ہے کہ رات بھر جاگتے ہیں, رات بھر جاگتے ہیں, اور کہیں کوئی کسی کے پھانس بھی لگ جائے یا کانٹا بھی چبھ جائے تو بے چین بے قرار ہو کے جاتے ہیں. رات بھر خوریزی ہوتی رہی, نواز شریف اپنے گھر میں سوتے رہے اور ان کی ساری شہرت دھری کی دھری رہ گئی, اور وہ کہتے ہیں مجھے خبر بھی نہیں تھی. ایک یہ نیا فیشن چلا ہے, کارگل کے بعد یہ فیضان, یہ ایک نیا فیشن چلا ہے. ہمیں تو پتہ نہیں تھا صاحب, یہ انہوں نے پیٹھ پیچھے کارروائی کر دی. اب آپ کو جو شمالی وزیرستان میں جو کارروائی ہو رہی ہے اس کے بارے میں آہستہ آہستہ چپکے کہہ رہے ہیں اور دوسرے سے کہلوا رہے ہیں کہ یہ فوج نے اپنے طور پر کارروائی شروع کر دی. نواز شریف کو بعد میں خبر ہوئی, یہ تک کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو ٹیلی ویژن پر خبر ملی. تو یہ ایک نیا سلسلہ چلا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بے خبر تھی. یہ اوپر سے کارروائی فوجیوں نے کر دی. اگر کر بھی دی کارگل کا تو مجھے پتہ نہیں, لیکن اس بار تو حد ہو گئی تھی اور یہ ہونا تھا, اور فوج کو سلام. تو کیا نواز شریف اور ان کی حکومت یا ان کے جو دائیں بائیں لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ انتہا پسندوں, دہشت گردوں, ظالموں کے خلاف فوج اس نوعیت کی بڑے پیمانے پر کارروائی کرے؟ فیضان, میں حیران ہوں کہ نواز حکومت یا نواز مسلم لیگ جو ہے اس پر تو یہ اتنا بھاری بہتان ہے کہ یہ دہشت گردوں کے پشت پناہی کرتے ہیں. ان کے وزیر قانون کے بارے میں دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے الیکشن لڑوائے ہیں دہشت گردوں کے, اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ پنجاب میں دہشت گرد کارروائیاں نہیں ہوتی, اور پنجاب میں 30 یا 40 یا 45 یا 47 ان کے ٹھکانے ہیں دہشت گردوں کے جن کو ایک طرح کی پناہ حاصل ہے. اگر ایسی کوئی بات ہے اس کی یہ تردید بھی نہیں کر پاتے پوری طرح سے, کیونکہ پنجاب میں اتنا امن چین ہے. کیوں ہے؟ کہیں کوئی قصہ ہے ضرور, نظر بھی آ رہا ہے, سمجھ میں بھی آ رہا ہے, لیکن کہتے ہوئے دل دکھتا ہے, اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں. چلیے ٹھیک ہے, بہت شکریہ رضا علی عابدی صاحب, بہت مہربانی. آپ نے گفتگو سنی خالد محمود صاحب. اس سے پہلے کہ ہم مزید کالز لیں اور آپ سے بات چیت کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں, مجھے کہا جا رہا ہے پروگرام میں وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا, تو ناظرین محترم حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد.